السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم دیکھیں گے وراثت ہم کیوں نہیں تقسیم کرتے۔ دیکھیں پہلے بھی ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی کہ کیا کیا لوگوں نے عذر بنائے ہوتے ہیں یہ ٹائم پہ تقسیم نہ کرنے کی۔ آج بھی کوئی چیزیں دیکھیں گے، جیسے ایک غلطی اور بھی وراثت کے تقسیم کے ٹائم ہوتی ہے، وہ ہے اندازے سے تقسیم کر لینا۔ یعنی کہ جب بھی کوئی وراثت کا مسئلہ بنے تو جتنا بھی وہ مال مرنے والے نے چھوڑا ہے وہ ہم اندازے سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ یعنی کہ کسی کو کم جا رہا ہوتا ہے، کسی کو زیادہ جا رہا ہوتا ہے، اور بس یہ اندازے سے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بس جی بڑوں نے فیصلہ کر دیا آپ یہ رکھ لیں، وہ بڑا بھائی یہ رکھ لے، چھوٹا یہ رکھ لے، بہنوں کو یہ دے دیں۔ تو یہ برحال ایک جو ماہر بندہ ہو، جب بھی وراثت کا مسئلہ ہو، جو ماہر ہے وراثت کا، جو وراثت کے مسئلے کو جانتا ہے، اب ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں ہمارے مرنے والے نے یہ وراثت چھوڑی ہے، یہ ترکہ چھوڑا ہے، ہم یہ وارث ہیں، ہم کو کتنا کتنا آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خود ہی بیٹھ کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، یہ اس میں بڑا ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان کو قرآن و سنت کے مطابق اس کو سب کسی کا حصہ کم نہ جائے، نہ کسی کو زیادہ جائے۔ جو بھی مال ہے اس کو بڑے دھیان سے اور بڑے احتیاط سے اس کی تقسیم کرنی چاہیے تاکہ اس میں کوئی فرق نہ آئے، اور جو ماہر بندہ ہوگا وہ ہی اس مسئلے کو صحیح دیکھے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ بعض چیزوں کو تقسیم ہم کر دیتے ہیں، بعض کو نہیں کرتے، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ جیسے مرنے والے نے کھیت چھوڑے ہیں، زمین ہے، گھر ہے، پلاٹ ہے، دکان ہے، یا نقدی ہے، تو ہم بات کر نقدی نہیں دیتے، زمینوں میں دے دیتے ہیں بہنوں کو، گھر میں نہیں بعض کا دیتے، اور کوئی چیزوں میں نہیں دیتے، کوئی دکان ہے، کوئی ایسی ویسی۔ تو جو بھی مرنے والے نے چھوڑی ہے وہ سب تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور سب کی ویلیو بنائی جائے گی، سب کی ویلیو کے برابر اتنے حصے بنائے جائیں گے برابر کے۔ دیکھیں کوئی بھی وارث تقسیم وراثت سے پہلے اپنے حق نہیں جتا سکتا کہ یہ میں رکھ لیتا ہوں، وہ میں رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جب تک کوئی بھی ماہر بندہ باہر سے آ کے اس کے حصے نہ بنا دے، کوئی اپنا حق نہیں جتا سکتا۔ جب سب کی ویلیو برابر ہو جائے حصوں کی، ٹھیک ہے نا، پھر اختیار ہوتا ہے کسی کو چوائس کرنے کا کہ آپ نے کون سی زمین لینی ہے یا کون سا چیز لینی ہے۔ جب ابھی اس کی کوئی شکل ہی نہیں طے ہوئی برابری برابری میں، کوئی اپنا حق نہیں جتا سکتا اس جگہ پہ میں ہی رہوں گا، کیونکہ سب کا حق ہوتا ہے۔ تو وہ سب کی ویلیو بنا کے، ہاں ویلیو بھی برابر ہو جائے، پھر بھی اگر کوئی اختلاف ہو پھر قرعہ چلتا ہے، جس کا بھی نام ملے ویلیو برابر ہے، پھر بھی اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اس میں قرعہ چلتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب بھی وراثت کا مسئلہ بنے تو سبھی کوئی اپنا حق نہ جتانا شروع کر دے کہ اس جگہ کو میں نے لینا ہے، یہ مرنا والا مجھے دے گیا ہے، یہ میں نے لینی ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ میں نے لینی ہے، اس چیز کو کوئی نہ لے کے جھگڑے، بلکہ باہر سے جو بندہ آئے گا وہ حصے بنائے گا، پھر کوئی اپنا لے سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہ کہا جائے، بعض یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ صدقہ کر دو، یا اس کو آپ سارا مدرسے کو دے دیں، ٹھیک ہے نا، یا اور ایسی کوئی تاکہ بھائیوں کو نہ جائے۔ تو اس نیت سے بھی بندے کو اپنا خود بھی زندگی کو ضرورت ہوتی ہے مال کی، تو ضروری نہیں ہے کہ بھائیوں کے چکروں میں آپ اپنا مال سارا ہی اپنی زندگی میں کسی کو دے دیں، آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے وراثت کا نظام ہے نا جو، وہ اس پہ رہنا چاہیے، اور مساجد مدارس کو کسی غیر وارث کو دینا ہی ہے تو 1/3 کی اجازت ہے، وہ وصیت کر کے بندہ چلا جائے۔ اور ایک اور میں اس میں غلطی ہے، بعض کا بہنوں کو نہیں ملتا اور وہ کہہ دیتے ہیں آپ صدقہ کر دو اپنا حصہ، یا معاف کر دو، یا کسی کو دے دو، ٹھیک ہے نا۔ تو بہنیں بھی بعض کا پھر یہ سوچتی ہیں چلیں ہمارا صدقہ کر دیں، یا کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وراثت میں جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں اس کو صدقہ کر دیں، حالانکہ وہ بھی تقسیم ہونا چاہیے۔ ایک بندہ کہہ دیتا ہے، پھر شرم و شرمی ساروں کو کہنا پڑتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے پھر کر ہی دیں، حالانکہ آپ صدقہ نہیں کر سکتے، وہ وراثت ہے، وہ سب کا پہلے حصہ سب کے ہاتھوں میں جائے گا، اس کے بعد پھر کوئی دینا چاہے کسی کو دے سکتا ہے اپنا مال۔ تو یہ بھی اس میں کوئی غلطی پائی جاتی ہے، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمیں وراثت کی تقسیم سے پہلے نہیں یہ باتیں کرنی چاہیے کہ آپ اپنا حصہ صدقہ کر دیں، یا بعض لوگ دیتے ہیں ماں کا جو وراثت ہے وہ صدقہ کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صدقہ نہیں کرنا، یہ سب کا حق ہے، وارثوں کا، وہ مالک ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس نے کرنا ہے وہ اپنا کرے، اپنا مال لے، تقسیم کرے، سب کا مال سب کو ملے، اس کے بعد کو دیکھا جائے گا کون کس کو دیتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی جائیداد کی تقسیم کریں گے تو فتنہ پیدا ہوگا، یہ بھی ایک خرابی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے وراثت تقسیم نہ کرنے کا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جائیداد تقسیم کریں گے تو فتنہ پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے، بھائی بہنوں میں نچاکی پیدا ہوگی۔ دیکھیں اس سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ نے حصے رکھے ہیں، اس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں پیدا ہوتا، بلکہ نہ کرنے سے ہوتا ہے،
ٹائم پہ نہ کرنے سے ہوتا ہے، یہ تقسیم کرنے سے جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو بھی کسی کا حصہ بنتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی دور ہو جائیں گے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرنے والے نے پہلے وہ مالک تھا، وہ چلا گیا، وارث مالک ہیں، بچے مالک ہیں، تو سب کو سب کے حصے خوشی خوشی دے دینا چاہیے۔ اور بھی اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے بعض کا تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اولاد زبردستی والے سے حصہ وصول کرتی ہے زندگی میں ہی، حالانکہ زندگی میں حصہ تو اولاد کا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے مرنے کے بعد رکھا ہے۔ تو یہ بھی اس میں ایک بعض کا خرابی پائی جا رہی ہے وراثت کے معاملے میں، کہ ماں باپ ابھی زندہ ہیں، ماں باپ کی سانسیں چل رہی ہیں، اور اولاد نے حق ڈیمانڈ کر دی ہمیں ہمارا حصہ دو۔ حصہ تو اللہ نے مرنے کے بعد رکھا ہے، زبردستی حصہ لینا یہ تو ظلم ہے ماں باپ پر۔ ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے دے دے، یا بچوں کے مانگنے پر بھی خوشی خوشی دے دے، وہ اور بات ہے، اس میں پھر وہ اصول آئے گا، وہ بیٹی بیٹوں کو برابر برابر دے گا۔ تو جو جتنا بھی دینا ہے وہ برابر برابر دے گا، جو بچ جائے گا وہ پھر وراثت کی طرح تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ اللہ نے حصے رکھے ہیں اولاد کے مرنے کے بعد۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں زندگی میں ہی ہمارا حصہ بن جاتا ہے، اور ماں باپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کا حصہ بن چکا ہے، تو وہ بھی پھر مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، جی کیا حصہ ہے ان کا، پھر وہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ شاید دینا ضروری ہے، حالانکہ شریعت نے یہ کہ پابندی نہیں، پابند نہیں ہے کوئی اپنے اس چیز کا کہ وہ اپنا مال اپنے بچوں کو ضرور دے، زندگی میں اپنے پاس رکھے، اللہ کا نے جو نظام رکھا ہے وراثت کا اس کے اوپر رہے، یہی بہتر شکل ہے۔ اور بھی ہم چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں وراثت ٹائم پہ تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو پہلے بھی ہم نے چیزیں دیکھی تھی، آگے بھی انشاءاللہ مزید دیکھیں گے کہ اور کون سی وجوہات ہیں، کیا بہانے ہیں جو لوگ وراثت ٹائم پہ تقسیم نہیں کرتے، اور جو ان کا حق بنتا ہے ان کو نہیں دیتے، اور جو دبنگ قسم کے لوگ ہیں وہ آ کے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹائم پہ تقسیم نہیں کرتے۔ بلکہ بعض کا تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ وارثوں کا تو انتقال بھی ہو جاتا ہے، ان کو ان کی زندگی میں ملتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح اس میں بہت سارے جھگڑے پائے جا رہے ہیں، اس کو فتنہ کہا ہے اللہ کے نبی نے۔ تو اس میں ہمیں بڑے ہی دھیان سے اور اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، اللہ کا نظام اور حدوں میں رہتے ہوئے تقسیم کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔